لائف سٹاک ریسرچ اسٹیشن اپریل سن 1988 میں بھینسوں اور مویشیوں سے متعلق تحقیق کے لیے سائنسدانوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ اس حوالے سے اعلیٰ نسل کے جانوروں کی افزائش اور چناؤ کے ذریعے پیداوار میں اضافہ کر کے اچھی قسم کے گائے اور بھینسوں کے ریوڑ کا قیام، بھینسوں اور مویشیوں کی خالص نسل کو برقرار رکھنے، چارے کی پیداوار بڑھانے، چارہ محفوظ کرنے اور اس کے بہتر استعمال پر LRS میں کام کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اعلیٰ نسل کے سانڈ بھی کسانوں کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ ڈیری فارم میں جانوروں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہترین تکنیکی مہارتیں کسانوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں جو مجموعی پیداوار ہے، فی جانور پیداوار بہت کم ہے، تو جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں پیداواری صلاحیت ہمارے سے بہت زیادہ ہے۔ ان وجوہات کو جاننے اور اس میں بہتری لانے کے لیے لائف سٹاک ریسرچ اسٹیشن 1988 میں قائم کیا گیا، اور اس وقت اس میں جرسی جانور امپورٹ کر کے رکھے گئے تاکہ یہاں پر لوکل جانوروں کی جرسی پل پیدا کر کے ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں ان کو دیے جائیں اور وہاں پہ اپ گریڈیشن ہو سکے۔ اب تک 400 کے قریب پل جو ہیں وہ ذمہ دار بھائیوں کو دے چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ان کی پیداواری صلاحیت جو ہے عام طور پہ 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ پہلے جانوروں کی فی پیداوار 6 سے 7 لیٹر تھی، جبکہ اب عام طور پر 15 سے 16 لیٹر دوگلی نسل کے جانور دودھ دے رہے ہیں۔ ڈیری سیکشن میں بھینسوں اور مویشیوں کے 150 سے زائد جانور ہر وقت موجود رہتے ہیں، جن میں نیلی راوی کی بھینسیں، ساہیوال نسل کی گائے اور دوغلی نسل کی گائے پر مختلف سائنسدان ہمہ وقت تحقیق میں مصروف رہتے ہیں، اور فارمرز کو اعلیٰ نسل کشی کے لیے نر جانور مہیا کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر نورپور تھل کے کسانوں کو 400 سے زائد تصدیق شدہ بیلوں کے بچے مہیا کیے گئے۔ ڈیری سیکشن اینیمل سائنسدانوں کو جانوروں کی صحت، افزائش، پرورش اور ڈیری ٹیکنالوجی پر تحقیق کرنے کے لیے سہولیات مہیا کرتا ہے۔ فارم پر عملی کام دیکھنے کے لیے ڈیری فارمرز نجی طور پر LRS کا دورہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے ڈیری فارمز کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کر کے منافع بخش بنا سکیں۔ فوڈر سیکشن سال بھر LRS کے تمام جانوروں کو سبز چارہ مہیا کرتا ہے۔ اس میں کٹ اینڈ کیری کے علاوہ جانوروں کے چروانے کے لیے بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ فارم کے جانوروں کو ضرورت کے لیے گندم کا بھوسا بھی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ربی اور خریف میں زائد سبز چارے سے سائلیج بھی تیار کیا جاتا ہے۔ لائف سٹاک میں خوراک کی کمی ایک اہم مسئلہ ہے۔ موجودہ موسمی اتار چڑھاؤ میں جانوروں کی خوراک کی فراہمی کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ چارے کی فراہمی میں یہ تبدیلیاں لائف سٹاک کی کارکردگی پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس مسئلے کا بہتر حل صرف یہی ہے کہ جب سبز چارہ وافر مقدار میں موجود ہو تو اسے سائلیج کے طور پر محفوظ کر لیا جائے۔ اس سے چارے کی قلت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ LRS نے NARC ایگریکلچرل اینڈ بایولوجیکل انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے ریورس انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں سائلیج بنانے والی مشینری تیار کروائی۔ یہ مشین 50 سے 60 کلو گرام کی گانٹھ تیار کرتی ہے، جو کہ چھوٹے ڈیری فارمرز کے لیے بہت سود مند ہے۔ اس کی نقل و حمل بہت آسان ہے، غریب کسان آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ چارہ ضائع ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ذخیرہ کرنے کے لیے بہت کم جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس وقت اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 30 سے زیادہ زمینداروں نے کمرشل طور پر سائلیج کی پیداوار اور فروخت شروع کر دی ہے۔ LRS گوشت کی پیداوار کو بڑھانے اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس حوالے سے بھینس اور گائے کے بچھڑے فربہ کیے جاتے ہیں، اور جانوروں کے گوشت کی کوالٹی پر تحقیق کرنے کے لیے مختلف اوقات میں جانور ذبح بھی کیے جاتے ہیں، اور ذمہ داروں کو اس کی عملی تربیت دی جاتی ہے۔ انگورا خرگوش اون کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ کاٹیج انڈسٹری میں سویٹر، مفلر، ٹوپی، دستانے وغیرہ بنانے کے لیے انگورا خرگوش کی اون استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان کے سرحدی علاقے انگورا خرگوش کی افزائش کے لیے موزوں ہیں۔ دیہی علاقوں کی غریب خواتین کے لیے انگورا خرگوش کو پالنا بہت اچھا ذریعہ معاش ہے۔ انگورا خرگوش کی افزائش اور اس پر تحقیق کے لیے LRS نے کامیابی کے ساتھ بریڈنگ سٹاک رکھا ہوا ہے۔ اب تک 400 سے زائد خرگوش ٹھنڈے علاقوں میں دیے جا چکے ہیں۔ LRS پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے طالب علموں کو تحقیقی عمل میں عملی تربیت اور معاونت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ NARC ایگریکلچر
پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے مختلف تربیتی پروگرامز میں سہولیات بھی فراہم کرتا ہے۔ ان تجربات کی روشنی میں جو ہمیں کامیابی ملے گی، اس سے ملک کی سطح پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جو سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ ایک عام ذمہ دار جو کہ 10-20 جانور رکھ کے اتنا دودھ لیتا ہے، وہ اس سے آدھے جانور رکھ کے اتنا دودھ لے سکے گا۔ اور جب دودھ کی پیداوار بڑھے گی اور جانوروں کی مقدار کمے گی تو فی جانور خوراک میں اضافہ ہو جائے گا، اس اضافے کے نتیجے میں بھی دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ دو طرفہ اس میں بینیفٹ ہوگا۔ ایک جین ایسے جانوروں کا چناؤ جس میں جینز بہتر نسل کے پائے جاتے ہیں، اور دوسرا اعلیٰ خوراک ملنے، زیادہ خوراک ملنے کے نتیجے میں دودھ کی، تو اس طرح دودھ کی پیداوار جو ہے تھوڑے جانوروں سے زیادہ لی جا سکے گی۔ یہ تجربہ ہم بھیڑ اور بکریوں میں بھی کریں گے، جس میں گوشت کی پیداوار کو بڑھانے والے جینز کا ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان جانوروں کو چناؤ کریں گے جن کے بک جو ہیں وہ آگے ٹرانسفر کریں گے ان جینز کو، اور ان جینز کے نتیجے میں جو گوشت کی پیداوار ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اس طرح سے بھی ذمہ دار کو اس کے جانوروں کی قیمت زیادہ مل سکے گی اور ان کی فارمرز کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ عام آدمی، ڈیری فارمرز اور طالب علم دفتری اوقات میں کسی بھی قسم کی معلومات LRS سے حاصل کر سکتے ہیں۔